یہ مختلف انسٹاگرام اور مختلف چیزوں کو پروموٹ کر کے چیزیں تمام کرتا ہے. بیسیکلی جو موٹیو تھا، میں اس سے موٹیو پہ جانے سے پہلے کلیئر کروں کہ ہم نے اریسٹ کر کے ویپن آف آفینس بھی برآمد کر لیا ہے. وہ جو موبائل فون تھا، جو ثنا یوسف کا موبائل فون، جو یہ ملزم اس لیے لے گیا تھا اپنے ساتھ کہ تمام تر جتنے بھی ثبوت ہیں وہ مٹا دیں، وہ موبائل فون بھی، جو آئی فون ہے، وہ بھی ہم نے برآمد کر لیا ہے. اور اس طریقے سے وہ ایک درندہ، ایک صفاق قاتل، ایک کولڈ بلڈڈ مرڈر جو ہے وہ اب قانون کی گرفت میں ہے، وہ اب ہمارے پاس ہے. میں یہ چیز بتاتا چلوں کہ اس کا کیونکہ اتنا ہولناک قتل ایک 17 ایئرز کی ایک سوشل میڈیا انفلوئنسر کا ایک 17 ایئرز کی آواز کو بند کیوں کر دیا گیا؟ بیسیکلی اٹ واز اے کیس آف ریپیٹڈ ریجیکشن اس طریقے سے کہ وہ لڑکا بار بار کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا وہ ہماری جو ہماری سوشل میڈیا انفلوئنسر ہیں ثنا یوسف کو، اور ثنا یوسف کی طرف سے بار بار ریجیکٹ کیا جا رہا تھا. اس کی جو پرپوزل تھی، اس کا کانٹیکٹ، وہ جو چاہتا تھا کہ وہ کانٹیکٹ میں آئیں، وہ جو چاہتا تھا کہ ان کی دوستی ہو، ثنا یوسف اس کو بار بار ریجیکٹ کر رہی تھی. اور اس وجہ سے اس کیس کو ہم نے کیس آف ریپیٹڈ ریجیکشن کا نام دیا ہے. اس کے موٹیو کو 29 مئی کو جس وقت ثنا یوسف کی برتھ ڈے تھی، اس نے پوری کوشش کی کہ اس کا رابطہ ہو، کیونکہ وہ سوشل میڈیا کے ذریعے وہ ٹرائی کرتا رہا تھا پچھلے کچھ عرصہ سے رابطے کے لیے، اور وہ باقاعدہ گھر تک پہنچا اور گھر تک پہنچ کے 7-8 گھنٹے کوشش کی کہ اس کی ثنا یوسف سے ملاقات ہو، بٹ وہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکا. سو اٹ واز ریجیکشن. پہلے سیلولر ریجیکشن تھی، ناؤ اٹ واز فزیکل موڈ آف ریجیکشن. اور پھر 2 جون کو دوبارہ اس نے ٹرائی کی 8 سے 10 گھنٹے ثنا یوسف سے ملنے کی، لیکن ہی کوڈ ناٹ سکسیڈ. اور پھر اس نے پلان کیا اور اپنے ویپن کے ذریعے گھر میں انٹر ہو کے ثنا یوسف کو مرڈر کر دیا. اس میں جو اسلام آباد پولیس ہے، اسلام آباد پولیس کے لیے جینونلی اٹ واز اے چیلنجنگ کیس. اس میں اس لیے بھی بہت زیادہ چیلنجنگ کیس تھا کہ ہمارے لیے بڑا ضروری تھا کہ اس کیس کو ٹریس کر کے ہم ود ان شارٹسٹ پاسبل ٹائم میں ٹریس کریں. بلائنڈ مرڈر تھا. ڈی آئی جی اسلام آباد نے، ایس ایس پی انویسٹیگیشن، ڈی ایس پی سی آئی اے، ایس ایس پی آپریشنز، اس ساری ٹیم اور وہ تمام جوان جو ٹیکنیکل ٹیمز، خاص طور پہ جو سیلولر ٹیکنالوجی پہ اور جو ڈیجیٹل سرویلنس پہ کام کر رہے تھے، اور جنہوں نے پھر انٹرویو کیا اور سوشل میڈیا میں. اور میں یہ بھی چیز بتاتا چلوں، میں اس سارے کیس کو ٹریس کرنے میں سوشل میڈیا، الیکٹرانک پرنٹ میڈیا کے بھائی بہنوں کا بھی بڑا شکر گزار ہوں. اتنی لیڈز آئیں، آئی وڈ ناٹ نیم دی جرنلسٹ، ہمارے جو الیکٹرانک پرنٹ میڈیا کے دوستوں نے، بھائیوں نے، ہماری بہنوں نے ہمیں لیڈز دیں کہ آپ اس لیڈ پہ بھی کام کریں، آپ اس لیڈ پہ بھی کام کریں. سوشل میڈیا کو اینالائز کرنے کے لیے ہمیں اپنی سروسز پیش کی، اور ہم نے سوشل میڈیا کو جو اینالائز کیا اپنے ان دوستوں، بہنوں، بھائیوں کی مدد سے ہم نے اینالائز کیا. اور یہ جو ایک بڑا ہی اندھا قتل تھا، ایک بڑا سنسنی خیز مرڈر تھا، اس قتل کو اللہ کے فضل و کرم سے 20 گھنٹے میں ہم نے پولیس نے اس ملزم کو پکڑا. اس میں ایک چیز بڑی امپورٹنٹ تھی، جس وقت یہ سارا کیس جب یہ ہوا ہے، اس وقت سے جو منسٹر انٹیریئر ہیں وہ اس وقت سے ان کے ساتھ، کیونکہ سوشل میڈیا یا میڈیا کے متعلق جس طرح سے یہ تمام تھا، ہمیں مسلسل طریقے سے ڈائریکشنز بھی آ رہی تھی اور ہم مسلسل طریقے سے ان کو اپ ڈیٹ بھی کر رہے تھے تمام چیزیں. اور اسی وجہ سے جس وقت ہم نے اس فیصل آباد سے جس وقت ملزم کو اریسٹ کیا، ہماری ٹیم نے، سب نے، اسی وقت ہی جو منسٹر انٹیریئر ہیں انہوں نے اس چیز کو میڈیا کے دوستوں سے، بھائیوں سے چیز کو شیئر بھی کیا، کیونکہ اس کو شیئر کرنا اس لیے ضروری تھا فوری طور پہ. اور آج پریس کانفرنس میں آپ تمام دوستوں، بھائیوں کو زحمت دے کے بتانا اس لیے ضروری تھا تاکہ یہ میسج بڑا کلیئر جائے کہ اگر ہماری کوئی بہن، بیٹی، ہمارے کوئی ینگسٹر سوشل میڈیا انفلوئنسر بن کے یہ اس کو ایز پروفیشن لے رہے ہیں، یا اس میں سوشل میڈیا انفلوئنسر بن کے ایک بات کو آگے تک بڑھا رہے ہیں، اور اس طریقے سے اگر اپنے شوق کے طور پہ بھی اور ہابی کے طور پہ بھی اور اپنے بریڈ اینڈ بٹر کے طور پر بھی اگر اس پروفیشن کو یوز کر رہے ہیں، تو انکریج کرنا ہے.
انکریج کرنا ہے. یہ ایک سوشل میڈیا انفلوئنسر کو جس طریقے سے بے دردی سے مرڈر کیا گیا، یہ ایک نہایت درندگی کی ایک مثال تھی. اللہ نے کرم کیا کہ اسلام آباد پولیس ونس اگین روز ٹو دی اوکیژن. اللہ کا کرم ہوا کہ جس طریقے سے پے در پے چیلنجز پچھلے تقریباً ایک ماہ میں مختلف کیسز کے ذریعے ہمارے سامنے آ رہے تھے، اور جس طریقے سے ہمارے پرنٹ اور الیکٹرانک تمام کے تمام دوست بھائی ہمارے ساتھ رہے اور ہم نے ہر ایک کیس کو ٹریس کیا. اللہ کے فضل و کرم سے یہ کیس بھی 20 گھنٹے میں ٹریس ہوا، اور وہ جو ملزم جو عمر حیات ہے وہ اپنے منطقے جام تک پہنچا، وہ پولیس کی گرفت میں ہے، اور اب اس پہ پراپر کیس چل کے اس کو انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے پراپر انویسٹیگیشن کر کے اس کو تختہ دار تک لٹکایا جائے گا. اور ہمیں پورا یقین ہے کہ اس کو کیپٹل پنشمنٹ ہوگی، اور یہ ایک بہت کلیئر ایک سب کے لیے بہت ایک کلیئر ایک میسیج ہوگا کہ اس طرح کی درندگی اس طرح کی سویلائز سوسائٹی میں برداشت نہیں کی جائے گی. تھینک یو ویری مچ. کیا یہ بات درست ہے کہ لڑکے کا اور لڑکی کا آپس میں جو ٹیلی فونک رابطہ تھا وہ 2 تاریخ کو لڑکی نے اس کو بلایا تھا اور لڑکی اس کو نہیں ملی جس کا اس کو رنج تھا؟ پھر جب وہ گھر میں داخل ہوا ہے تو لڑکی اور لڑکے کے آپس میں بات چیت بھی ہوئی، لڑکی نے اسے منع کیا کہ تم میرے گھر کیوں آئے ہو؟ کیا یہ بات درست ہے؟ جہاں تک رہ گیا اپنا شکیل صاحب، میں بتاتا چلوں کہ سنس یہ کیس جو ہے ریپیٹڈ ریجیکشنز کا کیس ہے، اور جب کوئی کسی کے گھر تک پہنچتا ہے تو آپ کو سوشل میڈیا کے ذریعے، جیسے میں نے بتایا، وہ قاتل جو ہے مسلسل رابطے کی کوشش کر رہا تھا. اور جہاں تک تفتیش ہے، تفتیش کو ہم نے اس لیے وائڈ اوپن رکھا ہوا ہے کہ ابھی تک جب ہم آپس میں بات کر رہے ہیں، ابھی تک ملزم از آن ہز وے ٹو اسلام آباد. ہم اس کو فیصل آباد سے اسلام آباد کی طرف لا رہے ہیں اور اس کی تفتیش چل رہی ہے. ابھی تک جو ہمارے پاس حقائق سامنے آئے ہیں 20 آورز میں، ان میں ایک چیز بڑی کلیئر ہے کہ وہ جو ہماری بچی تھی، ہماری بیٹی تھی، جو ثنا یوسف تھی، جو کہ سوشل میڈیا انفلوئنسر تھی، وہ اس کے ناپاک عزائم کو ریزسٹ کر رہی تھیں اور اس کے ناپاک عزائم کو روک رہی تھیں اور ریجیکٹ کر رہی تھیں، اور اس ریجیکشن کو اس نے برداشت نہیں کیا، پلان کیا اور مرڈر کیا. اب یہ سوشل میڈیا ایک میلیس نہیں بنتا جا رہا کہ آپ 2 دن میں 2 ٹک ٹاکر جو ہیں ان کا اس کا مرڈر ہو جانا، اور یہ اس پہ جب پہلے پابندی لگی تھی تو پھر اس میں کافی ریٹیلیشن سامنے آئی، تو یہ ایک لعنت نہیں بنتی جا رہی ہے ہمارے معاشرے کے لیے؟ آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیں، جہاں تک رہ گیا جو سوشل میڈیا اور سوشل میڈیا کے متعلق باقی چیزیں ہیں، وہ ساری تو تمام کے تمام ریگولیٹری اتھارٹیز اور باقی تمام چیزیں دیکھتی ہیں اور اس کے مطابق وہ اس کو ریگولرائز بھی کرتی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اپنی بات آگے تک پہنچانا بہت اچھی بات ہے، لیکن بات کو ویریفائی کر کے اچھے طریقے سے کلیئر کر کے تب آگے تک جانی چاہیے، تاکہ اس جو بھی بات آگے تک جاتی ہے، خاص طور پہ جو کوئی سوشل میڈیا انفلوئنسر ہوتے ہیں، ان کی طرف سے جو بات جاتی ہے وہ سنی جاتی ہے. تو اس وجہ سے جو ریگولیٹری باڈیز ہیں اس کو بہتر انداز میں چینلائز کر کے بھیجیں تو مزید بہتر ہو. جی.